أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آج ہم اپنے سلسلہ گفتگو کے تیسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. 2 روز تک مسلسل جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت ہوئی، انہیں سے متصل بلا فاصل اور مربوط ہوتے ہوئے آج کی یہ تیسری گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے. عظمت انسان اور مقصد تخلیق کے عنوان پر کائنات کا پروردگار قرآن مجید کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارک آیت کہر کی 3 ابتدائی اور مسلسل آیات میں ارشاد فرماتا ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا کائنات سے پہلے کے لوگوں پر، ہماری بارگاہ کے مقرب ترین انسانوں پر اور ہمارے دربار کے مخصوص لوگوں پر ایسا وقت آیا ہے، ایسا زمانہ آیا ہے یا ایسا کوئی لمحہ آیا ہے کہ جب ہمارے دربار میں ان کا ذکر نہ ہوا، جب ہم نے ان کا تذکرہ نہ کیا ہو، جب ہم نے ان کا چرچا نہ کیا. اللہ ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے اور ان لوگوں کی طرف انسانی برادری کے ذہنوں کو توجہ دلا رہا ہے جن کے سامنے یہ کائنات بنی، جو اس کائنات کے نگراں ہیں، شاہد عینی ہے، آئی وٹنس ہے اور حقیقی گواہ ہے، جنہوں نے اس کائنات کو وجود پاتے ہوئے دیکھا ہے. ان لوگوں کے تذکرے کے بعد اب اللہ نے عام انسانیت کا ذکر کیا: انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. پھر ہم نے سارے انسانوں کو ماں اور باپ کے ملے جوہر سے پیدا کیا، ماں اور باپ کے ذریعے پیدا کیا. انسان کے وجود میں، انسان کی تخلیق میں، انسان کے ضمیر میں، انسان کے خمیر میں، انسان کی ہستی میں اور انسان کی شخصیت اور پرسنالٹی میں اللہ نے 2 کرداروں کو شامل کیا، ایک باپ اور ایک ماں. یعنی جو بھی پیدا ہوگا وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوگا.
اور اس پیدا کرنے کا مقصد، پیدا کرنے کا سبب، پیدا کرنے کی وجہ اور پیدا کرنے کا ریزن کیا ہے؟ نبتلی، ہم انسان کو مسلسل آزماتے رہیں گے، ہم اس کا امتحان لیتے رہیں گے، اس کا اختبار لیتے رہیں گے، اس کو جانچتے پرکھتے رہیں گے، اس کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے۔ اور یہ امتحان لینا، اختبار لینا، اس کو ٹیسٹ کرنا، اس کو آزمانا، یہ ہماری طرف سے انسان پر ظلم نہیں ہے، جور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، دبش نہیں ہے، بلکہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس کا امتحان لیں۔ وہ اس بنیاد پر فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ یعنی ہم نے انسان کو جو صفتیں دی، یہ دیکھتا بھی ہے اور یہ سنتا بھی ہے، اور پھر مزید ہم نے اس پر یہ رحمت کی، یہ کرم کیا، یہ اپنی طرف سے ذرہ نوازی کی، یہ لطف کیا، یہ بخشش کی اور یہ عطا کی کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت، ہم نے اس کو سبیل ہدایت پر پیدا کیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان سیدھے راستے پر رہ کر چاہے شاکر بن جائے یا راستے کو چھوڑ کر کافر بن جائے، اور جو ڈرے گیا۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب آگے کا بیان ان آیات کے تعلق سے بڑا معرفت انگیز اور فکر خیز ہے۔ اگر انسان غور کرے، فکر کرے، تدبر سے کام لے، تفکر سے کام لے، تو ان آیتوں میں اللہ نے دو طرح کے انسانوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو کائنات سے پہلے اور ایک وہ جو کائنات کے بعد پیدا ہوئے۔ جو کائنات سے پہلے ہیں ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ کب پیدا ہوئے، لیکن جو کائنات کے بعد شروع ہوئے ان کا آغاز حضرت آدم سے ہوا۔ حضرت آدم کی تخلیق سب کو معلوم ہے، حضرت آدم کی خلقت سب کو معلوم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو کب پیدا کیا وہ ابھی تک ہمارے پاس پورا ڈاٹا اور پورا تخمینہ موجود ہے۔ آج سے 14,500 سال پہلے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور جو جانا تو یہ آدم بہت بعد کا ہے، یہ آدم سورج کے بعد کا ہے، چاند کے بعد کا ہے، زمین کے بعد کا ہے، آسمان کے بعد کا ہے۔ اگر زمین کے بعد کا نہ ہوتا تو مٹی سے کیوں بنایا جاتا، خاک سے کیوں بنایا جاتا، تو آپ سے کیوں بنایا جاتا؟ لیکن وہ انسان جو کائنات سے پہلے کے ہے وہ سورج سے قبل کے ہے، چاند سے پہلے کے ہیں، وہ آسمان سے پہلے ہیں، وہ زمین سے پہلے ہے، وہ ستاروں سے پہلے ہے، وہ سیاروں سے پہلے ہے، ان سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہا، ان سے قبل کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب سے پہلے ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، جنہیں اللہ نے اپنے وجود کی دلیل بنایا، اپنی ہستی کا پروف بنایا، اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا، اور جن کے صدقے میں پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ کائنات سے پہلے ہے، آدم پہلے نہیں ہے۔ آدم تو درخت کے بعد ہے، درخت پہلے ہے اور آدم بعد میں ہے۔ اگر آدم درخت کے پہلے ہوتے، بعد میں نہ ہوتے، تو سورہ بقرہ دوسرا سورہ اور آیت نمبر 35 اللہ یہ نہ کہتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ أَنْتَ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم جاؤ جنت میں جا کر شادی ہو جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، اور جو چاہے کھاؤ پیو، جو چاہے استعمال کرو، جو چاہے یوز کرو، مگر خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا، اگر چلے گئے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ تو اگر آدم سے پہلے درخت نہ ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتا اس کے پاس نہ جانا۔ آدم سے پہلے درخت موجود تھا اور اس درخت کے قریب جانے سے آدم کو روکا گیا۔ کیا کہا گیا آدم سے؟ اسکن، جنت میں ساکن ہو جاؤ، توجہ چاہو، ساکن ہو جاؤ۔ کون ہے آدم؟ ابو البشر، مسجود ملائے، صفی اللہ، خلیفۃ اللہ، عالم علم اسماء، عالم علم لدنی، مطہر، معصوم، پاکیزہ، مقدس، مقرب، رہبر، ہادی، رہنما، پیشوا، سب کا باپ، کتنا عظیم انسان ہے، کتنا اہم انسان ہے۔ اس سے کیا کہا؟ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ تو جو کہا آدم کو ساکن بنایا ہے، جنت کا مالک نہیں بنایا۔ سلام پڑھے محمد علیہ وسلم۔
मालिक होना और है। अरे खलीफा हो, सहाबा हो, अमीरुल मोमिनीन हो, बादशाह हो, जिल्ले इलाही हो, कोई भी हो, सबके सब आदम की औलाद ही तो है। आदम के बाद ही तो पैदा हुए हैं, आदम ही से तो नस्ल चली, यानी आदम सबका बाप है। तो अल्लाह सारी दुनिया को बता रहा कि तुम्हारा बाप भी जन्नत का मालिक नहीं है। नहीं है, तुम्हारा बाप भी जन्नत का मालिक नहीं है। तो जब साकिब है तो तलाश करो कुरान में मालिक कौन होगा। जो भी मालिक होगा वो आदम से कमतर नहीं होगा, अफजल होगा। मालिक को आदम कौन है? आदम साकिब है। उसमें ऑर्डर, हुक्म, अम्र, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि साकिब हो जाओ, इसके करो जन्नत में। मालिक नहीं, साकिब। मालिक होना और है और साकिब होना और है, इसके करना और है। अरे मेहमान होना और है और ऑनर होना और है। ये जन्नत के मालिक कौन है? ये तो आदम है। तो आप कैसे पता चले मालिक कौन है? अल्लाह की अदालत के खिलाफ है कि अल्लाह ये ना बताए कि मालिक कौन है। साकिब तो बता दिया, तुम्हारा बाप साकिब है, मालिक नहीं है। तो जन्नत में क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा बाप भी मेहमान था, मालिक नहीं था। अब जन्नत का मालिक कौन है? तो आप ये नहीं देगा। जब आदम जन्नत से चले तो अल्लाह ने कहा चले जमीन की का लिबास उतार दो। मेहमान को मेहमान खाने के तमाम अशिया के इख्तियार है कि इस्तेमाल करे, मगर साथ नहीं ले जा सकता। तो करे गया। अब मालिक बता रहे आदम जब चले लिबास उतर गया, पैर उतर गया, आबा उतर गई, और जो सारा उतार दिया गया ना, ड्रेस उतारो और जाओ। हवा का भी ड्रेस उतारा, आदम का भी उतारा। अब जाओ, चूंकि मेहमान खाने में थे ना, ऐसे गेस्ट थे, मेहमान की हैसियत से थे जन्नत के। अब जा रहे हो तो यहाँ की कोई चीज नहीं लेके जाओगे। तो देखा ये थे मेहमान, ये थे साकिब। जब जन्नत से चले तो लिबास उतारा हुआ, और जो मालिक थे ना वो मदीने में बैठे हैं और लिबास उतारा हुआ। मालिक थे सवाल पढ़िएगा मोहम्मद वाले। जन्नत कौन है? जन्नत के मालिक कौन है? मदीने में बैठे रहे और लिबास बनवाए। एक लिबास नहीं, तीन लिबास नहीं, दो ही लिबास। किससे बनवाए? फरिश्तों से बनवाए। जिन्होंने दो लिबास उतारे थे उन्हीं से दो लिबास बनवाए। कई फरिश्ते इतराने न लगे और इंसानों को शर्मिंदा में करने लगे। बड़े बड़े जन्नत की दरवाजे, तुम्हारे बाप का तो लिबास हमने उतार लिया था, तुम्हारी मां का तो लिबास उतार लिया था, तो हसनैन वाले शर्मिंदा नहीं होंगे? सारे मुसलमान शर्मिंदा होंगे। हसनैन ने मंगवा लिया, हसन हुसैन ने लिबास मंगवा लिया और फरिश्तों से कहा है इब्ने तुराब और है, अबू तुराब के बेटे और है। वो तुराब का बेटा था जिसका लिबास उतारा। हम अबू तुराब के बेटे हैं, लिबास मंगवाया, लाओ लिबास मंगवा लिया ना। हसन हुसैन इब्ने तुराब से अफजल है कि नहीं? तवज्जो चारा है कि नहीं? ये आदम सबका था मगर हसनैन के बराबर नहीं है। हसनैन किसके बेटे? तो अली के बेटे। तो जब बेटों के बराबर तुम्हारा बाप नहीं हो सकता तो अबू तुराब के बराबर कुछ फरिश्तों की औलादें होगी। मोहम्मद वाला
میں ثبوت دینے یہ چلا ہوں، پروف کرنے آپ کی خدمت میں عالیہ میں یہ بتانے چلا ہوں کہ آدم بعد میں ہے اور درخت پہلے ہے۔ اگر درخت عظیم نہ ہوتا اور آدم سے پہلے نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ درخت کے پاس نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا، لا تقربوا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتكونوا من الظالمين، ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں کے لائق نہ ہو وہاں بھی آپ کو پہنچانا، یہ ظلم ہے۔ یعنی اللہ کہنا چاہتا تھا میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ ہے نا ولایت کے سرکل میں نہ علی بننے کی کوشش نہ کرنا، سلام بولے محمد فتكون من الظالمين۔ آدم اور حوا تم رہو جنت میں، جاؤ چلے جاؤ، رہو جنت میں، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، مگر درخت کے پاس نہ جانا، اس درخت کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ ارے بھائی کیا کیا آدم نے؟ کہ پھل کھا لیا، کائے کا پھل کھایا؟ درخت کا پھل کھایا، کہ گناہ ہو گیا حضرت آدم سے۔ ہاں آپ کا آدم ہوگا جس نے گناہ کیا؟ ہمارے یہاں سلسلہ عصمت میں گناہ نہیں ہے، معصوم کا بھی گناہ نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ نبی کبھی گناہ نہیں کرتا، اللہ کا رہبر کبھی گناہ نہیں کرتا۔ آدم سے گناہ تو ہوا نہیں، آپ کہہ گئے پھر بچائیے آدم کو، کیسے بچائیے گا؟ جب اللہ نے منع کیا تھا کہ قریب نہ جانا تو کیوں کھائے؟ آپ نے ٹیکنیکل لفظ دیکھا ہی نہیں، اللہ نے کہا کہ قریب نہ جانا، پورے قرآن میں یہ دکھا دو کہ اللہ نے یہ کہا کہ کھانا بھی نہیں پہنچا لگ نہیں پہنچا جائے۔ پھر سنیے، اللہ نے کہا تھا قریب نہ جانا، یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ کھانا نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈیک چل رہی ہو، پک رہی ہو، اس کے اندر کوئی چیز اور 2 برس کے بچے سے کہیے قریب نہ جانا، جلنے کا خطرہ ہے، قریب نہ جانا۔ لیکن اگر کوئی دیر سے لا کے دے دے خطرہ ہے قریب نہ جانا، بہت خطرہ۔ آدم سے کہا تھا قریب نہ جانا، مگر اسی طرف کا پھل شیطان لے آیا، اور لانے کے بعد ابھی شیطان نے ابلیس سے حضرت آدم کو کر لیے، کرے کرے اللہ نے منع کیا کہ قریب ہی جانے کو تو منع کیا ہے، کھانے کو منع کیا، تو گناہ تو کیا نہیں۔ جیسے شیطان نے کہا کھا لیجیے، قریب جانے کو منع کیا، کھانے سے نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کی قسم بھی لائی کہ اس کی رب العزت کی قسم، میں آپ کے لیے بہتر کردار ہوں، کھا لیجیے، میں آپ کا خیر خواہ۔ حضرت آدم نے قسم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سوچتے ہوئے پھل کھا لیا۔ تو اللہ کو یہاں پر جلال کیوں آیا؟ ہم سے تو پوچھا ہوتا کھائے یا نہ کھائے، ہم نے منع بھلے ہی نہیں کیا تھا کھانے کو، مگر پوچھنے لے کے یہ ترک اولا ہو گیا، گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں اولا کا مطلب کیا؟ بیسٹ، اچھا۔ ایک اچھی چیز کو چھوڑ دیا، نہ چھوڑ دے تو اچھا ہوگا، تو ترک اولا کی معنی ٹیکنیکل ٹرم کیا بتائیں؟ اولا کو چھوڑ دیا، کہاں تھا آدم؟ جنت میں، کوثر پر، طوبا پر، سلسبیل پر، تسلیم پر، ہوئے کے بعد، نرمان کے بعد، جنت عالیہ، جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس، جنت خلد، جنت مولا، جنت عدن، ہر جگہ پہ جبرائیل کی ہے نا بزو میں، میکائیل کے ہمراہی میں، اسرائیل کی بزو میں، اسرائیل کی بزو میں، ہر جگہ پر خدا آدم جنت میں تھے نا، مگر نکال دیے گئے۔
جنت میں جانے کی خواہش؟ سبحان اللہ، کیا کہنا، قربان چاہیے اس اللہ کے مسلمان کتنا ہوگا، چھوڑ دیا، اچھا عادت کے نکلے ہی تھے، پھر شیطان کو کیوں نکالا؟ لانا کہیے گا کہ شیطان کو سجدہ میں کرنے کا نکالا، کس کو؟ کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیا کہتا تھا؟ وہ پروردگار میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا، بس تجھے کروں گا، تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ کتنا بڑا توحید پرست ہے شیطان، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، ارے اللہ کو ماننا، کسی اور کو نہ ماننا۔ آج کل کی تبلیغی جماعتیں یہ تو کر رہی ہیں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تم کون سا نیا کام کر رہے ہو؟ یہ کام تو شیطان پہلے کر رہا ہے۔ شریعت کو سمجھئے، توحید کیا ہے؟ بھئی اللہ کو مانو بس، کسی اور کو تسلیم نہ کر۔ اور یہ یا اللہ کے بعد یہ یا محمد کیا ہے؟ یہ یا علی کیا ہے؟ یہ فاطمہ، یہ یا حسن، یا حسین کیا یہ سب کچھ نہیں؟ تم غیر اللہ کو بلاتے ہو، اللہ بس اللہ، اللہ ہی کو مانو۔ تو اگر یہ نظریہ اسلام ہے تو سب سے بڑا مسلمان تو شیطان ہے۔ یعنی اس کا کنسپٹ یہ تھا کہ اللہ کو مانوں گا، اگر اللہ بھی کہے گا غیر کو مان تو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے کہا اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کر، پروردگار تجھے کیا تھا، تجھے کرتا ہوں، تجھے کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، کس بڑی بات ہے۔ اگر اللہ کا مزاج ہم لوگوں جیسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا۔ اگر مجھے آپ کہیں صاحب پوری دنیا میں ہم کو آپ سے اچھی مجلس کسی کی لگتی ہے، ہم تو آپ ہی کی مجلس سنتے ہیں، پھول کے کھپا ہو جاؤں گا۔ اور سمجھوگا کہ بڑا بڑا مضبوط ووٹ ہے میرا، تو مجھے ہی مانتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ شیطان بھی تو اسی جگہ پہ بات کر رہا ہے، اللہ نے تجھے سجدہ کیا، کرتا ہوں، تیرے غیر کو نہیں کروں گا۔ بات تو بہت پکی تھی، کتنا خالص ماننا تھا اللہ کو، اللہ کو خوش ہو جانا چاہیے، مگر نہیں، اللہ نے کہا ارے یہ تو عقیدہ غلط بن رہا ہے، بنیاد غلط بن رہا ہے، عقیدہ چل پڑے گا۔ جانتے ہو شیطان کا فرق کیا ہے؟ شیطان کا ایک ہی فرق ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ کیا رہی ہے نا میری بات سمجھتے؟ دو چیزیں ہیں عزیزوں، ایک ہے ذات، ایک ہے بات۔ شیطان اللہ کی ذات کو مانتا، بس تو ہی تو آنلی، بس فقط صرف محض تو ہی تو، تیرے علاوہ کوئی اور نہیں، کسی کو مانوں گا بھی نہیں۔ تو شیطان کہتا اللہ کی ذات کو مانتا تھا، اللہ کی بات کو۔ اب سمجھے آپ شیطان کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ پرواز کرنا جانتے ہیں تو مجھ سے سخن آئے گا۔ بھئی کون ہوتا ہے شیطان؟ شیطان کے کوئی پر نہیں لگے ہوئے، کوئی پرندہ نہیں، کوئی پڑ نہیں ہے، کوئی اردو، کوئی حیولہ، کوئی مجسمہ، کوئی جسم، کوئی بدن، کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت۔ شیطان نہیں ہے، شیطان کردار ہے، اور کردار کا جو ذات کو مانے، بات کو نہ مانے۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ اسجدوا لآدم۔ اب مجھے آپ کو کیا پتا ادھر کیا ہوا؟ ادھر کا کوئی نمونہ ادھر بھی تو ہو، تو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کے محمد کو بھیجا، اور محمد کی بھی ایک ذات ہے، محمد کی بھی ایک بات ہے۔ جو اللہ کی ذات کو مانے، بات کو مانے، وہ شیطان ہے۔ اللہ کی ذات لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ اور محمد کی بات من کنتو مولا فہذا من المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جو محمد رسول اللہ پر رک جائے، سمجھئے گا اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ شیطان شیطان ہی کا جب معاملہ آ گیا، کہے کیا غلط کیا شیطان نے؟ کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ تھا کون یہ؟ بہت بڑا عبادت گزار۔ آج عبادت کے اوپر لوگوں کو بڑا غرور ہے نا۔ 5 وقت کا نمازی نوجوانوں کو جب دیکھتا ہے، ارے تم نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی، بد کردار، دور چلے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے تو کون کو کیوں ڈال رہے بھائی؟ یہ حق تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ بات کر رہا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی، بے عمل، بد کردار، مسجد میں نہیں جاتے۔ ارے وہ کتنی پڑھ لو گے نماز؟ عمر ہی کتنی ہے؟ کسی کی 70 سال، کسی کی 60 سال، زیادہ سے زیادہ سینچری مار لے گا بس 100 سال، 100 سال کو پہنچ جائے گا نا۔ 100 سال میں بھی 15 سال کو بالغ ہوتے ہوتے آ گئے۔ پھر 24 گھنٹے میں 17 رکعت نماز واجب، پہلی نماز کتنی پڑھ لو گے؟ کتنی پڑھو؟ اگر آپ تجزیہ کریں، ریلائز کریں، بررسی کریں تو شاید پوری عمر میں 2 برس مشکل سے آئیں گے عبادت کے۔ توجہ کیجئے گا نماز کے حوالے سے، تو آپ اپنی زندگی میں بڑے نمازی ہو کر بھی 2 برس نماز پڑھیں گے مکمل، 2 برس۔ اور شیطان کی عبادت کا حال بتاؤں، 2 رکعت نماز 6000 برس میں پڑھی۔ سن لیا آپ نے 6000 برس، خاموش رہ گئے۔ 6000 بھائی، 6 گھنٹے نہیں، 6000 برس، 6000 برس سن لیا۔ جب نماز پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ اگر میری جون میں رمضان آ جائے، 40-45 ڈگری پارا چڑھ جائے حرارت کا، گرمی ہو جائے، 4 بجے سے شربت بننا شروع ہو جاتا ہے، افطاری تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ آئے اس کو سجا کے ٹرے میں لے آئے، مسجد میں رکھ دیا، کسی جگہ پر 4 منٹ میں یا کسی روان پہ، اب پیش نماز کھڑے ہوئے نماز پڑھا لیں، اللہ اکبر، پہلی قرات کی سورہ حمد۔ اب سوچے تھے جلدی پڑھا دیں 3 منٹ میں 3 منٹ، انہوں نے بھیا سورہ بقرہ شروع کر دیا، 288 آیت کا سورہ، 2.5 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے۔ اب نماز تو جیسی پڑھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں، پیچ کھا رہے، بن کھا رہے، اوٹے جا رہے، غصہ آ رہا ہے، کیا ہوا 3 گھنٹے کی نماز؟ ٹھنڈا شربت گرم ہو گیا، گرم پھولکوڑیاں ٹھنڈی ہو گئی۔ تاکہ آج پیش نمازے بھائی، اب کیسی مولانا نے ختم کی نماز؟ ارے مولانا آپ کو شوق عبادت اتنا کاری ہوا کہ آپ نے خیال ہی نہیں کیا میں کروں گا؟ آپ نے 3 گھنٹے نماز کھیل دی 3 منٹ، تو 3 گھنٹے برداشت کریں۔ سوچو 6000 برس، نہ کھانا، نہ پانی، نہ سونا، نہ آرام۔ ارے فرشتوں نے کہا معلوم نہیں تیرا بندہ کون ہے؟ یہ تو عبادت میں ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔ کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ اس کی عبادتوں میں جو اسپرٹ آئی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہ خلوص کی عبادت نہیں کر رہا ہے، یہ لالچ کی عبادت کر رہا ہے۔ کہ پروردگار لالچی کیسے؟ کہ تم نہیں جانتے جب سے میں نے خلافت کا اعلان کیا کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اسی دن سے اسپرٹ پکڑ لی۔ نمازوں میں اتنی دلچسپی نہیں تھی، اتنا زیادہ منہمک نمازوں میں نہیں تھا۔ اللہ نے جیسے کہا انی جاعلن فی الارض، زمین میں بناؤں گا۔ کہاں بناؤں گا؟ اب دیکھیں یہ قرآن ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے کہا زمین میں بناؤں گا، فی الارض، فی ظرف ہے، ان الارض، زمین میں بناؤں گا، زمین کے اندر خلیفہ بناؤں گا، زمین پر بناؤں گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ اب مسلمانوں کو گھروں کی کتاب نکالی
سیرت انبیاء، تاریخ بشریہ، قصص الانبیاء پڑھیے، جا کر تفسیر پڑھیے، سب نے لکھا ہے حضرت آدم جنت میں بنے. بالکل نہیں بنے، غلط ہے. قرآن کے اگینسٹ ہے یہ نظریہ. آپ کہہ رہے ہیں جنت میں بنے اور قرآن کہہ رہا ہے فلاس زمین پر بنے. اب میں ان سے کہتا ہوں سارے مسلمان کہہ رہے ہیں جنت میں بنے اور قرآن کہہ رہا ہے زمین پر بنے. قرآن کی بات مانو تو مسلمان چھوٹے اور مسلمانوں کی بات مانو تو قرآن چھوٹے. اب بتاؤ اتحاد کو لے کے کہاں جاؤ گے؟ اتحاد کے مطلب اتحاد سے بڑی دلچسپی ہے تمہیں. اب کہاں جاؤ گے؟ کہاں پیدا کرو گے آدم کو؟ زمین پر کے جنت میں. سارے مسلمان تو کہہ رہے جنت میں بنے، تو بھی مان لو اتحاد کر لو ان سے، تو پھر قرآن چھوٹ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے زمین پر بنے. کیا اللہ کو یہ کہتے ہوئے کچھ زحمت تھی معاذ اللہ کہ انی جاعل فی الجنت خلیفہ، میں جنت میں خلیفہ بنانے والا؟ یہ کہا نہیں، فی الارض زمین میں کہا. عزیزوں سن رہے ہو نا؟ ارے بھائی فی الارض اور ہے، فی الجنہ اور ہے. ان دونوں لفظوں کا تو ڈفرنس سمجھ گئے نا؟ فرق سمجھ گئے؟ اللہ نے قرآن میں جنت نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے زمین. ایک پروردگار اگر تیرے قرآن کو مانو تو تیرے بندے چھوٹتے ہیں، اور اگر تیرے بندوں کو مانو تو تیرا قرآن چھوٹتا ہے. اس سچویشن کا نام پرابلم ہے، اس کیفیت کا نام مشکل ہے. نہیں سمجھا؟ قرآن کہہ رہا ہے زمین، آدم زمین پر بنے، مسلمان کہہ رہا ہے جنت میں بنے. دونوں کو کیسے جمع کر؟ یہ مشکل ہے کہ نہیں؟ عدالت الہی کے خلاف ہے کہ مشکل کا وجود تو ہو اور کوئی مشکل کشا نہ ہو. ہے کوئی مشکل کشا؟ اب ہم مشکل کشا کے پاس پہنچے. اے نجف کے مالک، اے ہمارے مولا، اے ہمارے رازق، اے سرکار ولایت، اے گنبد تنہائی کے نیچے بہوے خواب، ہمارے نفسوں کے مالک ابو طالب کے بیٹے علی. یہ آپ کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آدم جنت میں بنے، اور آپ کا قرآن تو کہہ رہا ہے زمین پر بنے، اور زمین جنت میں، جنت زمین میں. کئی بات کو پہلی ہم کر چکے. مولا کیسے کہ ایک مقام ایسا تلاش کر لو جو ایک ہی وقت میں زمین بھی ہو اور جنت بھی ہو، اور کریے گا جنت بھی ہو اور زمین بھی ہو. وہ مقام کائنات میں کون سا ہے مولا جو ایک ہی وقت میں زمین بھی ہے اور جنت بھی ہے؟ کہ اس کو چھوڑو، تلاش کرو آدم کا پیدا ہو. اب جو میں پہنچا حیات القلوب میں، علامہ مجلسی